اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صلوات عزیزان محترم، کچھ افراد نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ مریض ہیں، ایک عزیز ہیں ان کی چچی بیمار ہیں، کچھ اور لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں اس بابرکت محفل کے صدقے میں دعا کرتے ہیں خداوند متعال جو بھی مومن جہاں جہاں بھی بیمار ہے اسے جلد از جلد شفا عنایت فرما۔ پروردگار جو بھی مومنین جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں رزق عنایت فرما، اور پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں بلند آواز سے۔ تو عزیزان، نظام ولایت اور معرفت نفس کے عنوان سے جن عرائض کا آغاز کیا آپ کی خدمت میں، وہ بحث ہماری یہاں تک پہنچی کہ اس کائنات کا ولی صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات ہے۔ اللہ هو الولی، ولی صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات ہے، اور وہی ہے جو اس کائنات پہ ولایت رکھتا ہے، ولایت قیومی بھی، ولایت تکوینی بھی، اور ولایت تشریعی بھی۔ خلق بھی وہی کرتا ہے، ربوبیت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا نظام بھی وہی چلاتا ہے، خالقیت بھی اسی کی، مالکیت بھی اسی کی، اور یہی سرپرستی اور ولایت کے معنی ہیں۔ اور پھر وہی خداوند متعال اپنی جانب سے اس زمین پر اولیاء کو بھیجتا ہے اور اپنی ولایت میں سے انہیں ولایت عنایت کرتا ہے۔ یہ تھی ایک منزل، اور پھر جو دوسری منزل جس پہ ہم نے بات کی کہ اس ولایت کے پھر مراتب ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو خداوند متعال انبیاء کو اور اولیاء کو بھیجتا ہے تو ان کے مراتب ہوتے ہیں، اور یہی وہ ولایت کے مراتب ہیں جنہیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے نظام ولایت میں۔ اور پھر اس ولایت میں، اس نظام ولایت میں خداوند متعال نے اپنے حبیب اور ان کی آل کو ایک خاص مقام عنایت کیا، اور وہ خاص مقام یہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنی ولایت سے انہیں ولایت دی، اور ان کے بعد جسے بھی ولایت دی ان کی ولایت کے اقرار پر دی۔ جس کسی کو بھی ان کے بعد ولایت ملی وہ ان کی ولایت کے اقرار
اور ان کے سامنے تسلیم ہونے کے بعد ملی. پس انبیاء کی نبوت ان کی ولایت کے اقرار کے ساتھ، رسولوں کی رسالت ان کی ولایت کے اقرار اور تسلیم کے بعد. تو یہاں تک تو ہم پہنچ چکے. اب یہاں سے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اب جتنے دن رہ گئے اور جتنی منازل ہیں. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ اب جس کو بھی ولایت ملی خداوند متعال کی جانب سے، ان کی ولایت کے صدقے میں، ان کی ولایت کے اقرار کے بعد اور ائمہ اہل بیت کی ولایت کو تسلیم کرنے کے بعد. اور یہ بھی بتا دیا کہ پچھلی امتوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ آخری زمانے میں نبی آئے گا، اس کے اوصیاء ہوں گے، ان کا وسیع امیر کائنات ہوگا، اور اس کے صلب سے 11 امام ہوں گے، اور جو آخری امام ہوگا وہ خداوند متعال کی حکومت کو اس دنیا میں قائم کرے گا. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو اسی بیان کو اگر دوسرے رخ سے دیکھیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ائمہ اہل بیت اس دنیا میں خداوند متعال کی صفات کے مظہر ہیں. صفات کے مظہر ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت سے ہی اس عالم میں خداوند متعال کی صفات کا ظہور ہوتا ہے. کچھ صفات آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کی، اور کچھ جو 2-3 صفات رہ گئی ہیں انہیں آج بیان کریں گے، تاکہ یہ نظام ولایت کا جو موضوع ہے وہ اختتام تک پہنچے، تو معرفت نفس کی منزل میں ہم کل سے داخل ہو سکیں. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات بھیجیں. بس آج آپ کی خدمت میں سورہ نمل کی آیتوں کا بلکہ انتخاب کیا ہے، ان کا کچھ خلاصہ پیش کریں گے. اور بہت ہی یعنی حسین داستان ہے. خداوند متعال داستان کم ہی ذکر کرتا ہے، اور اگر ذکر بھی کرتا ہے تو بہت تفصیل سے ذکر نہیں کرتا، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا ذکر کرتا ہے. لیکن یہ ایک داستان ہے جو سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 40 تک 20 آیتیں ایک داستان ہے. اب جب خداوند متعال، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ خداوند متعال ابانہ دار ہے، جب وہ داستان نقل کرتا ہے تو ہم بھی ممبر سے داستان نقل کر دیتے ہیں، مشکل نہیں ہے. اور چونکہ ہدایت کی کتاب ہے تو یقیناً اس کہانی میں، اس داستان میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. اب خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے شروع ہوگا. انشاءاللہ بتاتے اس لیے ہیں کہ جو چاہیں وہ مطالعہ بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں اور ترجمہ بھی دیکھیں اور اس کو سمجھتے بھی جائیں. 20 سے لے کے 40 کا. اب آیتیں پیش نہیں کریں گے، خلاصہ کریں گے اور کچھ جو عرائض ہیں. داستان کیا ہے؟ داستان وہی حضرت سلیمان کی داستان ہے. اچھا، جناب سلیمان کی داستان مختلف مقامات پر آئی ہے. سورہ سبا میں بھی آئی، سورہ صاد میں بھی آئی، اور یہ سورہ نمل میں بھی. اب یہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ جناب سلیمان نے، یہاں سے شروع کیا کہ جناب سلیمان نے، چونکہ ان کی حکومت تھی، آپ کی خدمت میں پیش کیا، ملک تھا، سلطنت تھی، جنوں اور انسانوں پر، چرند پر، پرند پر، سب کی حکومت تھی سب کے اوپر. ایک دن انہوں نے تمام پرندوں کو بلوا بھیجا کہ سب ہماری خدمت میں حاضر ہو جائیں. یہاں سے اس داستان کا آغاز ہوتا ہے. سارے پرندے آ گئے، ایک پرندہ غائب تھا، اس کا نام قرآن میں آیا ہدہد. صحیح ہے؟ وَمَا لِي لَا أَرَىٰ، کہ کیا ہو گیا مجھے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. تو ہدہد تو موجود نہیں تھا. تو جناب سلیمان فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ ہدہد آ جاتا ہے اور دیر سے آنے یا نہ آنے کی کوئی معقول وجہ نہیں بتاتا تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. لیکن یہ ملک ہے سلیمان کا. کہتے ہیں کہ اگر یہ ہدہد نہیں آیا یا اس نے آنے میں دیر کی ہے اور معقول اگر کوئی وجہ نہ بتائی تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تاکید کے ساتھ ہے، جو طلاب یہاں بیٹھے ہیں، لام بھی تاکید کے لیے اور نون ثقیلہ بھی. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. ارے یہ تو وہ لہن ہے جو خداوند متعال استعمال کرتا ہے.
عذاب تو خدا کا کام ہے نا. اب سلیمان کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر عذاب شدید کروں گا یقیناً یقیناً یقیناً، اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہ بتائی. تو یہ سمجھ آئے کہ اگر ولی خدا ہو اور اس کا نمائندہ ہو اور اگر کوئی مخلوق اس کی اطاعت سے سرپیچی کرے تو وہ عذاب شدید کی مستحق ہو جاتی ہے. سمجھ دقت کر رہے ہیں؟ خدا کا نمائندہ ہے، خدا نے جس کی اطاعت میں تمہیں دے دیا، اگر تم نے اس کی اطاعت میں جانے سے انکار کیا تو جو بھی انکار کرے گا وہ عذاب شدید کا مستحق ہو جائے گا. یہ تو آ گیا قرآن میں. اچھا پھر ہدہد آ گیا کسی بھی طریقے سے، اس میں کہ تیزی سے شتاب کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو پہنچایا. جناب سلیمان نے پوچھا کہ بھئی کیوں دیر ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تھا، میں نے دیکھا کہ بہت ہی بڑی حکومت ہے. اور اچھا یہ قرآن ہے، اب یہ ساری آیتیں ہیں، ایسا نہیں ہے اس میں روایت کا کوئی ایک جملہ بھی ابھی تک نہیں ہے، بلکہ آخر تک بھی نہیں ہے، صرف قرآن کی آیت ہے. کہتا ہے کہ میں نے دیکھی حکومت، اور وہاں ایک خاتون کی حکومت ہے، ملک کا نام ہے سبا، اور ایک خاتون وہاں حکومت کر رہی ہے، ایک عظیم اس کا تخت ہے، کیا جاہ و حشم ہے، بہترین حکومت، سارے وسائل ان کے پاس فراہم ہے، مہیا ہے، حکومت کر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے انہیں خدا کے راستے سے، خدا کی سبیل سے ہٹا دیا ہے. اب دیکھیں ہدہد نے تو آ کے یہ بیان کر دیا کہ شیطان نے انہیں خدا کی سبیل سے ہٹا دیا ہے، لیکن اصل میں شیطان کا کام ہر امت میں یہی رہا ہے. شیطان کا کیا کام تھا ہر امت میں اور اس امت میں بھی، کہ جب رسول یا نبی اس دنیا سے رخصت ہو تو امت کو سبیل حق سے ہٹا دے. ٹھیک ہے، امت کو سبیل حق سے ہٹا دے، اور اس امت کے ساتھ بھی یہی کیا، امت کو منحرف کر دیا، یہاں تک کہ جو منحرف ہوئے وہ قیامت میں کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. میرا مولا فرماتا ہے یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے اے کاش ہم نے رسول کے ساتھ اس کی سبیل، اس کے راستے یعنی علی کو اختیار کیا ہوتا. تو یہ کام شیطان کا ہر امت میں رہا. تو ہدہد نے آ کے کہا کہ یہ تو سورج کی پوجا کرتے ہیں اور سبیل حق سے ہٹے ہوئے ہیں. خلاصہ پھر جناب سلیمان نے خط لکھا، انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بسم اللہ قرآن کے وسط میں آیا ہے وہ یہی سورہ نمل میں ہے. جناب سلیمان نے خط لکھا، بسم اللہ سے آغاز کیا اور کہا کہ بھئی اب ہمارے آگے تسلیم ہو جاؤ. صرف تسلیم نہیں بلکہ سب کے سب میری خدمت میں حاضر ہو جائیں اور تسلیم ہو جائیں. خط جب گیا ادھر بھیجا گیا، ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کو جمع کیا، مشورہ کیا. نتیجہ اس کا بہرحال یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ہدیے سلیمان کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں تاکہ اس مشکل سے ہماری جان چھوٹ جائے. جناب سلیمان کی خدمت میں کچھ ہدایہ انہوں نے بھیجے. جب ہدایہ پہنچے تو جناب سلیمان نے اسے ٹھکرا دیا. انہوں نے کہا کہ خدا کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو تم میرے آگے تسلیم ہو جاؤ، حکومت الہی ہے، حکومت الہی کے آگے تسلیم ہو جاؤ، یا پھر جنگ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو وہ تو واپس چلے گئے. اب جس صفت کا ذکر کرنا تھا، جناب سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اب ان کو کسی طریقے سے سمجھانا ہے کہ ہماری حکومت الہی ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جو تخت اس کے سلطنت کی علامت ہے اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئے کوئی. تو اپنے دربار میں انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس تخت کو اٹھا کر لائے گا. اب دربار میں جن بھی موجود تھے، انسان بھی موجود تھا. تو قرآن کی کیا آیت ہے؟ قال عفریتم من الجن. ایک عفریت بلند ہوا جو کہ جنوں میں سے تھا. اب عفریت اس کا نام بھی ہو سکتا ہے، عفریت اس کی نوع بھی ہو سکتی ہے. اب جنوں کی اقسام تو ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہ جن کی کوئی قسم ہو. عفریت قرآن میں نام آ گیا. قال عفریت من الجن کیا کہتا ہے؟ انا آتی کا بہ قبل ان تقوم مقامک.
انا آتی کا بے قبل ان تقوم من مقامک، میں اس تخت کو لے کے آ جاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے بلند ہو۔ اب دیکھیں اس آیت میں بتا دیا کہ خداوند متعال نے جو سلیمان کو ملک اور ولایت دی تھی وہ ولایت اتنی شدید تھی کہ سلیمان کے دربار میں بھی اولیاء خدا موجود تھے، ہاں خود دربار میں بھی اولیاء موجود ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں انا آتی کا بے، میں لے آتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ بلند ہو۔ اب یہ کنایہ ہے، دربار لگا ہوا ہے، بلاخر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کچھ مسائل پہ بات ہوگی، کچھ لوگ آئیں گے، ان کی حاجتیں یہ وہ، کچھ ٹائم لگے گا، 1 2 4 جتنے بھی دیر لگتی ہے، اتنی دیر میں تخت آ جائے گا۔ سلیمان نے کہا نہیں، تو بہت دیر ہے، کوئی اور ہو جو اس سے جلدی لے کر آئے۔ تو انہی کے دربار میں ایک شخص موجود تھا، قرآن کی آیت ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک۔ اب وہ شخص بلند ہوا جو جناب سلیمان کا وصی بھی تھا، انسان تھا، اس نے کہا میں اس تخت کو لے کر آتا ہوں اے سلیمان اس سے پہلے کہ تم آنکھ جھپکو۔ اب قرآن میں اس کے بعد کوئی آیت نہیں، جو اگلی آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ تخت آ گیا۔ اس نے کہا سلیمان اس سے پہلے کہ تم آنکھ جھپکو میں تخت لے آؤں گا، بس ابھی سلیمان نے آنکھ جھپکی ہی نہ تھی کہ تخت آ گیا۔ اب میرا مولا فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو آصف برخیہ تھا یہ تخت لینے ملک سبا گیا تھا؟ ارے نہیں نہیں، اس آصف برخیہ نے ارادہ ہی کیا تھا، تخت خود حاضر ہو گیا۔ دیکھیں یہ ہے وہ ولایت جو سلیمان کے وصی کو حاصل تھی، ابھی تو ارادہ ہی کیا تھا اور تخت خود حاضر ہو گیا۔ بلکہ امام نے تو تفصیل بھی دی، امام فرماتے ہیں اس نے ارادہ کیا، زمین سمٹی، جب زمین سمٹی تو تخت حاضر ہو گیا، تخت یہاں رکھا گیا اور زمین اپنی اصل حالت میں واپس ہو گئی۔ بس اس طرح تخت آ گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں اب یہ دیکھیں نا کہ اب اس شخص نے یہ کام کس قدرت سے کیا، وہ کون سی طاقت تھی اس کے پاس جس نے یہ کام کیا؟ تو خود خداوند متعال نے بتا دیا، کیا بتایا؟ وقال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، پہلے وجہ بتا دی خدا کی قدرت۔ وقال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ وہ شخص تھا آصف برخیہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو طلاب ہیں وہ جانتے ہیں یہاں پہ جو من آیا وہ من تویز کے لیے ہے، علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا اس کے پاس، وہ لے آیا۔ تو اب میرا مولا فرماتا ہے کہ یہ وہی قرآن کہ جس میں ذکر ہوا ہے کہ اس آصف برخیہ کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اسی قرآن میں خداوند متعال نے ذکر کیا کہ اہل بیت محمد کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اہل بیت محمد کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کیا آیت ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو سمجھ آ رہی ہے عزیزان؟ خداوند متعال نے فرمایا کہ اے پیغمبر، بلکہ پوری آیت کا اگر ترجمہ کریں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے پیغمبر سے خطاب کر کے کہا کہ تو مرسل نہیں ہے، تو بھیجا ہوا نہیں ہے، تجھے کسی نے بھیجا نہیں ہے، تو خود اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ تو خداوند متعال نے اپنے نبی سے کہا کہ تو ان سے کہہ دے کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں، میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے 2 لوگ بس کافی ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدہ، ایک گواہ خدا ہے اور ایک وہ ہے جسے خدا نے میرے ساتھ کتاب کا علم دے کر بھیجا ہے۔ اب اس پہ روایت بے تحاشا ہے، عامہ نے بھی اور یہاں پر بھی تشیع میں بھی نقل ہوا کہ یہ آیت جو ہے میرے مولا امیر کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
تو بس تو اب امیر کائنات وہ ہستی ہے جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس کے مقابلے میں آصف برکھیا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. یہ دونوں آیتیں قرآن سے نتیجہ مومنین خود عکس کر سکتے ہیں. تو یہ پوری مثال دی علم کے لیے، یعنی جب ہم نے بتایا نا کہ خداوند متعال کی صفات کے مظہر ہیں، تو اس آیت سے پتہ چلا کہ امیر کائنات خداوند متعال کے علم کے بھی مظہر ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم ہے. اب کتاب کے پاس کون سا علم ہے؟ اب کیسے پتہ چلے؟ مولا کے پاس کتاب کا علم ہے. کتاب میں کیا علم ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے. ایک اور آیت لے لیں، انما انزل بعلم اللہ. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں مناقشہ کیا جا سکتا ہے، وہ طلاب واقف ہیں، لا رطب ولا یابس میں یا کسی اور آیت میں، لیکن یہ ایک آیت ہے انما انزل بعلم اللہ. یہ جو قرآن ہے خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس کو میں نے نازل کیا اپنے علم کے ساتھ. سمجھ رہے؟ بعلم اللہ بائے تلبس ہے یہاں پر، یعنی یہ قرآن جس طرح کلام اللہ ہے اسی طرح علم اللہ کا مظہر بھی ہے. یہ قرآن جو علم ہمیں دیتا ہے یہ علم خداوند ہے. اب قرآن کا علم اللہ، اور امام کتاب کا عالم، پس امام کا علم بھی علم اللہ ہوا. پس کتاب کا علم بھی علم اللہ اور امام کا علم بھی علم اللہ. ارے جبھی تو پیغمبر نے فرما دیا، اب اس حدیث کو سمجھے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ارے ان چیزوں میں وزن کہاں سے آتا ہے؟ وزن وہیں سے آتا ہے کہ امام کا علم بھی خدا کا علم ہے، قرآن کا علم بھی خدا کا علم ہے. یہیں سے تو وزن آتا ہے. اور ثقلین دو گراں قدرت چیزیں جو وزنی چیزیں، وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر ان دونوں سے تمسک کرو گے. اچھا روایت میں ہے کہ پیغمبر نے اس طرح بھی اشارہ نہیں کیا، دیکھیں کتنی لطافت ہے. راوی کبھی کبھار بڑی لطیف چیزیں بھی نقل کرتا ہے. پیغمبر نے یوں نہیں کہا انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک انگلی اور دوسری انگلی میں فرق ہے. پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، دو ہاتھ کی انگلیوں سے ملا کے اشارہ کیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین. ارے ان میں دونوں میں سے کسی کو کم نہ سمجھنا. یہ قرآن تمہاری ہدایت کرے گا اہل بیت کی جانب، یہ اہل بیت تمہاری ہدایت کریں گے قرآن کی جانب. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو بس کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تو یہ ہو گئے علم خداوند کے مظہر، قرآن بھی اور اہل بیت بھی. پھر اب انشاءاللہ معرفت نفس میں جائیں گے تو یہ بات آئے گی کہ یہ علم خدا زمین پر کس طریقے سے آتا ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور کہاں پر یہ پہنچتا ہے. تو بس کچھ صفات جو پہلے بیان کی اور کچھ صفت، ایک صفت علم کی آج بیان کر دی، ایک صفت اور بھی لے لیں اور وہ ہے قدرت اللہ. قدرت اللہ کو اگر سمجھنا ہو تو روایت میں ہے کہ میرے مولا صادق علیہ الصلاۃ والسلام، میرے مولا فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کے 73 اسم اعظم ہیں، 73 اسم اعظم ہے. یہ وہ اسم اعظم ہے جن سے کائنات کا نظام چلتا ہے. اسم اعظم ان کا آ جاتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ ان اسم اعظم میں سے خداوند متعال نے اپنے نبی جناب آدم کو 25 اسم اعظم عطا کیا، جناب نوح کو 15 اسم اعظم عطا کیا، جناب ابراہیم نبی کو 8 اسم اعظم عطا کیے، جناب موسیٰ کو 4 اسم اعظم عطا کیے، جناب عیسیٰ کو 2 اسم اعظم عطا کیے،
اور وہ 2 اسم اعظم یہ تھے کہ ان 2 اسم اعظم کی مدد سے جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. جناب عیسیٰ کور مادرزاد یعنی جس کی آنکھیں نہیں ہوتی پیدائشی اس کو شفا دیتے تھے. اسم اعظم کا ورد کرتے اس کی بینائی آ جاتی ہے. اور جو جزام کا مرض تھا جو لا علاج تھا اس کو علاج کرتے تھے ان 2 اسم اعظم کی مدد سے. پھر میرا مولا فرماتا ہے اور آصف برکھیا کو ایک اسم اعظم دیا کہ جس کی مدد سے وہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لے آیا. پھر جب سب فرما چکے نا تو میرا مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اور تیرے امام کو خدا نے 72 اسم اعظم دیا. تمہارے امام کو خداوند متعال نے 72 اسم اعظم دیے. ایک اسم اعظم اپنی ذات سے مختص رکھا. ارے میں کہوں یہی تو وہ اسم اعظم ہے جو خالق اور مخلوق میں فرق کا باعث بنتا ہے. یہی وہ ایک اسم اعظم ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ 25 اسم اعظم جو آدم کو دیے وہ کون سے تھے, وہ 15 اسم اعظم جو نوح کو دیے وہ کون سے تھے. انہی 25 میں سے 15 دیے یا کوئی اور 15 دیے, یا جناب موسیٰ کو 4 دیے, جناب ابراہیم کو 8 دیے, ہمیں نہیں معلوم. ان سب کے پاس الگ الگ صلاحیتیں تھیں, یا یہ کچھ اسم اعظم تھے کہ جو ایک ہی اسم اعظم دیے جا رہے تھے, ہمیں کچھ نہیں معلوم. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب انہیں 72 اسم اعظم دے دیے تو وہ اسم اعظم جو آدم کے پاس تھا وہ علی کے پاس بھی ہے. وہ اسم اعظم جو ابراہیم کے پاس تھا وہ علی کے پاس بھی ہے. وہ اسم اعظم جو موسیٰ کے پاس تھا, وہ اسم اعظم جو عیسیٰ کے پاس تھا وہ علی کے پاس بھی ہے. بس اب کوئی شک نہ کرے. اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ زندہ کرتا تھا اور اگر کوئی کہے کہ میرا مولا بھی زندہ کرتا ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں. اصلا معجزے کے محتاج نہیں, بحث قابلیت کی ہے. صحیح ہے, جو طلاب ہیں قابل کی قابلیت دیکھی جاتی ہے, فائل کی فائلیت یہاں پہ. بھئی میرے مولا نے کسی کو زندہ کیا یا نہیں کیا. فرض کریں تاریخ میں ایک معجزہ بھی موجود نہ ہو, ایک معجزہ بھی موجود نہ ہو. بحث یہ تو نہیں ہے کہ میرے مولا نے کتنوں کو زندہ کیا. عیسیٰ نے 100 آدمی زندہ کیے, میرے مولا نے کم یا زیادہ. بھئی بحث یہ نہیں, بحث اس قدرت کی ہے جو خداوند متعال نے انہیں عنایت کی. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ طلاب کے لیے مخصوصاً کسی معجزے کی محتاج نہیں. جب عیسیٰ 2 اسم اعظم سے زندہ کر سکتا ہے تو میرے مولا کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ 72 اسم اعظم ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس کے لیے نہ کسی روایت کی ضرورت ہے, نہ کسی سند کی ضرورت ہے, نہ کسی معجزے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات بھیجیں. تو بس اس بیان کو آج خلاصہ کیا, اس کو ہم کرتے ہیں بند یہاں پر, کیونکہ ہمیں معرفت نفس کی جو منزل میں داخل ہونا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ خداوند متعال نے جب انہیں ولایت دی تو اپنی صفات کا مظہر بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا. اپنے علم کا مظہر بنا کر انہیں اپنا علم دیا. اب یہ علم اللہ کے مظہر ہیں. اپنی قدرت انہیں دے کر بھیجا, اب یہ قدرت اللہ کے مظہر ہیں. اب خداوند متعال کی دیکھیں 3 ہی صفات ہیں نا, ذاتی, علم, قدرت اور حیات. علم کا مظہر بھی انہیں بنایا, قدرت کا بھی انہیں مظہر بنایا, اور حیات کے لیے جیسے کل ہم نے بتا دیا کہ السلام علیکہ یا عین الحیات. میرا مولا جب خدا حی ہے تو انہیں عین الحیات بنا دیا. خدا قادر ہے, اپنی قدرت سے انہیں عنایت کیا. بس علم ہو گیا, قدرت ہو گیا, ارادہ ہو گیا. افعال میں آئے تو رحمانیت, خداوند متعال رحیم ہے, انہیں رحمت للعالمین بنا دیا. دیکھ رہے ہیں, یہ تو قرآن میں جو ذکر ہے صفات انہی کی بات ہو رہی ہے. خداوند متعال رحمان ہے, انہیں رحمت للعالمین بنا دیا. ائمہ کو رحمت اللہ الواسعہ بنا دیا. خدا کی وہ رحمت جو اس کائنات پر چھائی ہوئی ہے. اب خداوند متعال اگر رحمان ہے تو انہیں رحمت للعالمین بنایا,
اور اگر رحیم ہے تو انہیں کیا بنایا؟ للمؤمنین رؤوف رحیم. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے پیغمبر کو مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بنا کر بھیج دیا. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو بس صفات ہو گئی، علم بھی دیا، قدرت بھی دی، ان کو اپنی حیات کا مظہر بنا دیا، رحمانیت کا رحیمیت کا مظہر بنا دیا، اور اپنی رحمتوں کو ان پر نازل کرتا ہے. اور ہم مومنین کو بھی خطاب کر کے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس کیا فرمایا خداوند متعال نے کہ خدا اور اس کے ملائکہ پیغمبر اکرم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں. یصلون علی النبی، تو اے مومنین تم بھی صلوات بھیجو اور ان کے آگے تسلیم ہو جاؤ. اب اس آیت کی تشریح آج نہیں کرنی ہے، صرف یصلون علی النبی. خدا کہتا ہے کہ میں بھی صلوات بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. مومنین تم بھی یہ کام انجام دو. امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ درود یا یہ صلوات کیا ہے جو خدا بھیجتا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ خدا ان محمد پر، اپنے نبی پر صلوات بھیجتا ہے، یعنی اپنی رحمت کو ان پر نازل کرتا ہے، اپنی رحمت کو ان پہ نازل کرتا ہے. اور جب مومنین سے کہتا ہے کہ تم بھی صلوات بھیجو، تو مومن تو رحمت نہیں نازل کر سکتا، مومن صرف دعا کر سکتا ہے. بس مومن کا صلوات یعنی دعا، خدا کی صلوات یعنی رحمت. بس ہم کہتے ہیں کہ خدا بندہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما، اور خدا اپنی جانب سے ان پر رحمت نازل فرماتا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو بس رحمتوں کا نزول اس حد تک نازل کی، رحمتوں کو ان پر کہ انہیں رحمت للعالمین بنا دیا، مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بنا دیا. ان صفات کے مظاہر ہیں. بس اگر خداوند متعال کی معرفت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ حق ہے اس مخلوق کا، اور خداوند متعال بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے، تو اس کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں. کیونکہ امام اس خدا کی صفات کا مظہر ہے. اس کے علم کو دیکھ کر ہم اس کے علم تک پہنچتے ہیں، اس کی قدرت کو دیکھ کر اس کی قدرت تک پہنچتے ہیں، ان کی رحمانیت اور رحیمیت کو دیکھ کر خدا کی رحمانیت اور رحیمیت تک پہنچتے ہیں، ان کے کرم کو دیکھ کر خدا کے کرم تک پہنچتے ہیں. تو معرفت اللہ تک پہنچنے کا پہلا طریقہ اور واحد طریقہ ہے معرفت امام. اور معرفت امام اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان معرفت نفس حاصل نہ کرے. دیکھ رہے ہیں کس طرح موضوع میں ربط آ گیا. بس معرفت امام کے حصول کے لیے شرط ہے معرفت نفس. اور اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر ہم اتنے دنوں سے پھر پہلے ہم نے معرفت امام کی بحث کیوں کی، پہلے معرفت نفس کی بحث کیوں نہیں کی؟ تو اس لیے کہ جو بحث ہم نے کی اور جو بات آگے آئیں گی ان میں ایک بنیادی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو ہم نے بحث کی معرفت امام کے باب میں، وہ معرفت علمی تھی، علمی معرفت، یعنی جس کو ہم جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم نے ان کو جانا، امام کے معجزات دیکھے، امام کی صفات دیکھی، لیکن اس معرفت سے کہ جو کہ لازم ہے لیکن کافی نہیں ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. خدا تک پہنچنے کے لیے امام کی جو معرفت چاہیے اسے کہا جاتا ہے معرفت نوری، یعنی وہ نور جو امام کی جانب سے ہمارے قلوب میں داخل ہو جائے. دیکھیں نا تھوڑی سی سخت منزل ہے. اب اس نور کو اپنے دلوں میں ایجاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے معرفت نفس حاصل کرے. انسان پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اصل میں خود کون ہوں، اس دنیا میں میرا کیا مقام ہے، میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، کس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. جب تک خود کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس کے دل میں وہ نور داخل نہیں ہو سکتا کہ جو معرفت امام کا نور ہے.
اور پھر اس کی جو بعد کی منزل ہے وہ ہے معرفت اللہ. تو ایک دفعہ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. بس تو یہیں پر انشاءاللہ کل معرفت نفس کے باب میں داخل ہوں گے. اور آپ عزیزان کہ جب محرم جب تیزی سے گزر رہا ہے تو اب سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کریں. شہزادے کے مصائب ہیں, مدینے سے ہی اگر ان کا آغاز کیا جائے تو مورخین نے لکھا کہ جب مدینے سے 28 رجب کو جب یہ کاروان نکلنے لگا تو جہاں باقی افراد کے نام تھے وہاں کاروان میں شہزادہ علی اصغر کا بھی نام تھا کہ یہ بھی کاروان میں ساتھ چلیں گے. مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا جو سن تھا وہ کئی مہینوں میں نہیں تھا, دنوں میں تھا. کچھ ایک مہینے سے کچھ کم آپ کی عمر ہوگی کہ جب وہاں سے نکلے ہیں. کچھ دنوں کی سن تھا. پھر رجب کا مہینہ تو اختتام پر تھا. شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج 5 مہینے, محرم کے 10 دن, اور وہ جو سن جو کچھ دن پہلے تھے. تو یہ ملا کے جب کربلا میں پہنچے ہیں تو کل مل کے تقریباً بنتا ہے 6 مہینے. آپ کا جو سن تھا تقریباً نزدیک 6 مہینے کے تھا. اب عزیزان کربلا میں روز عاشور ایک وقت ایسا آیا کہ میرے مولا حسین کے تمام انصار, تمام اصحاب, تمام بنی ہاشم شہید ہو چکے. جب سب شہید ہو چکے تو مورخ لکھتا ہے میرے مولا حسین کے لیے فَنَظَرَ إِلَى الشِّمَالِ وَالْيَمِينِ, میرے مولا نے کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا, کسی کو اپنا مددگار اور یاور نہ پایا. جب کوئی موجود نہ تھا تو میرے مولا ایک ٹیلے پر گئے بلندی پر اور وہاں سے حل من کی صدا کو بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, ارے ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا, ہے کوئی ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والا. بس جب میرے مولا نے اس کلمے کو بلند کیا تو مورخ کہتا ہے کہ ایک بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا. ارے یہ کون تھا یہ بچہ کہ جو شب عاشور یعنی ایک رات پہلے اس کی ماں اسے جھولا جھلاتی اور کہتی اصغر ارے تیرا سن بہت کم ہے, کاش تو بھی چل سکتا تو میں بھی تجھے اپنے والی پر قربان کر دیتی. ارے تمام مائیں اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہی ہیں, لیکن خدایا تو نے مجھے 2 ہی بچے دیے, ایک سکینہ جو میری گود میں ہے اور ایک علی اصغر جو گہوارے میں ہے. خدایا جب قیامت کے دن جناب زہرا مجھ سے پوچھیں گی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی کہ میں نے حسین پر کس کو قربان کیا. بس جناب علی اصغر جھولے میں آرام فرما رہے ہیں. بعید نہیں کہ اپنی بے زبانی میں کہہ رہے ہوں اماں تو فکر نہ کر, کل کا دن آنے دے, میں ثابت کروں گا کہ اصغر ہوں لیکن اکبر سے کم نہیں ہوں. ہاں ماں تیرا اصغر بھی میدان میں جائے گا اور تجھے سرخرو کرے گا. بس جب میرے مولا نے حلمن کی صدا کو بلند کیا, اس بچے نے خود کو گہوارے سے گرا کر بتا دیا کہ میرے مولا میں آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں. بس میرے مولا آئے ہیں خیام میں, بی بی رباب سے جناب اصغر کو لیا, رباب لاؤ اصغر کو مجھے دو, میں اسے پانی پلا کر لاتا ہوں. تو بی بی رباب کہتی ہیں میرے والی کچھ دیر رک جائیں, میں اصغر کو تیار کر دوں. اصغر کو ارے نیا لباس پہنایا, ایک چھوٹا سا امامہ اصغر کے سر پر رکھا, میرے مولا کے حوالے کیا. جب میرے مولا جانے لگے نا تو بی بی ام رباب فرماتی ہے میرے مولا ارے باہر شدید گرمی ہے, ارے دھوپ ہے, ارے ظہر کا وقت ہے. میرے مولا فرماتے
फरमाते हैं रुबाब फिक्र ना करो, मैं अपनी आबा के दामन में इसे ले जाऊंगा, इसे गर्मी लगने ना दूंगा, अरे इस धूप की शिद्दत का इसे कुछ हाल ना होगा। बस मेरे मौला असगर को लेकर चले हैं और दोनों लश्करों के दरमियान में आ गए। जब दरमियान में पहुंचे ना तो फौज अश्किया को खिताब करके, अरे मेरा वो करीम मौला जिसने अपनी जिंदगी में किसी से कुछ मुतालबा ना किया हो, अरे ये वो करीम मौला जो हमेशा देता ही रहा, आज इन अश्किया के सामने असगर को लेकर, फौज अश्किया तुम्हारी निगाह में अगर मैं मुजरिम हूं तो इस असगर का क्या कसूर है? अरे इसने 3 दिन से पानी नहीं पिया, अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। बस अश्किया कोई जवाब ना देते, मेरे मौला ने असगर को बुलंद किया, असगर तू हुज्जत खुदा का बेटा है, अरे अपनी हुज्जत को तमाम कर। असगर ने अपने चेहरे को अश्किया की जानिब किया, अरे सूखी जबान सूखे लबों पर फिराई। मुअर्रिख कहता है अश्किया मुंह फेर कर रोने लगे। उमर साद आगे बढ़ा, हुरमला इकता कलाम अल हुसैन, अरे हुरमला हुसैन के कलाम को रोक दे। हुरमला ने एक तीर लिया, 3 भाल का तीर, अरे वो तीर जो से शोभा था, वो तीर जो मैदान में जानवरों को नहर करने के लिए इस्तेमाल होता था, अरे ये वो तीर था जो एक तीर 30 तीरों के बराबर था। अरे हुरमला ने वो तीर कमान में लिया। उमर साद से पूछा है, उमर साद अरे बाप का निशाना लूं या इस बच्चे का निशाना लूं? मलऊन कहता है बच्चे की गर्दन का निशाना ले। बस अजीजान हुरमला ने तीर चलाया, जब तीर अली असगर की गर्दन में पेवस्त हुआ, अरे मेरा मौला फरमाता है फज़ुबिहल मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, एक कान से दूसरे कान तक मेरे असगर का गला शहीद हो गया, अरे असगर ज़िबा हो गया, तीर गर्दन में पेवस हुआ। मेरे मौला ने हाथों में खून को लिया, अरे खून को बुलंद किया आसमान की जानिब। जो बच गया उसे अपनी रीश मुबारक पर, अरे असगर अब मैं तुझे ख़याम में कैसे ले जाऊं? अबा के साए में। मुअर्रिख कहता है मेरे मौला एक कदम आगे जाते, एक कदम पीछे हो जाते, एक कदम आगे जाते, अरे 7 मर्तबा आगे गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, खुदाया तेरी कज़ा पे राजी हूँ, तेरे अम्र के आगे तस्लीम हूँ, लेकिन इस असगर को अरे इसकी माँ के सामने कैसे ले जाऊं? बस अजीजान मेरा मौला आगे बढ़ा है खेमों की जानिब, अरे असगर को अपनी अबा के दामन में लेकर। जब खेमे पहुंचे हैं ना तो बीबी उम्मे रुबाब आगे आई हैं, खेमे के दर पर आकर कहती है मेरे वाली असगर को पानी पिला लाए। बस मेरे मौला ने कुछ जवाब ना दिया, अबा के दामन को उठाया। अरे रुबाब ने क्या देखा? असगर है गले में तीर, कहती है बेटा असगर अब मिसलों का यूनार, अरे बेटा असगर तेरी उम्र के तो जानवर भी दहर नहीं किए जाते। बस मेरे मौला असगर को शहीद किया। हाँ अजीजों ये झूला बरामद हुआ मेरे मौला असगर का, ये वही झूला है जो असरे आशूर में जला दिया गया। अरे ये वही झूला है कि जिसकी खाकिस्तर उम्मे रुबाब अपने साथ रखती। अरे इसी झूले का गम जब भी असगर की याद आती इस झूले को देख लेती। अरे करबला से कूफा, कूफे से शाम,
شام سے مدینے، یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ ام رباب ارے اصغر کی شہادت کے بعد، میرے مولا حسین کی شہادت کے بعد ارے کبھی چھاؤں میں نہ بیٹھی، ارے جب بھی بیٹھتی میرے مولا کو یاد کرتی، ارے دھوپ میں بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ میرے مولا سجاد نے حکم کیا، جب میرے مولا کا حکم ہوا نا تو میری بیوی اپنے وعدے پر قائم تھی، ارے جو وعدہ حسین سے کیا تھا ارے ابھی دھوپ سے چھاؤں میں لائے ہی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔